بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ لاسٹ ڈیز میں آؤٹ آف ٹاؤن تھی، اسی لیے میرے جو لیکچرز کا سلسلہ تھا وہ بھی ڈسکنٹینیو تھا۔ آج سے دوبارہ میں اپنا سلسلہ شروع کر رہی ہوں لیکچرز کا۔ اس میں لاسٹ ویڈیوز میں ہم فارمز آف گورنمنٹ یا اس فارمز آف اسٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج ہمارا ایکچوئل ٹاپک ہے فارمز آف اسٹیٹ، کہ کون سے سسٹم کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ فنکشن کرے گی، اس کی آرگنائزیشن کس طرح سے ہوگی۔ یعنی ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ تھرو اگر جنرل الیکشن ہو تو اس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور تھرو اگر اوور تھرو آف دا گورنمنٹ ہو یا ملٹری ٹیک اوور کرے تو اس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ آرگنائز کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو دیر آر ٹو سیٹس، ون از یا کمپیریٹیو سسٹم ہے، ایک جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے اور ایک جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ پہلے ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بنیادی چیز جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ممالک میں بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو انہوں نے یہ پیٹرن یونائٹڈ کنگڈم سے لیا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدر پارلیمنٹ ہے یو کے کا، پھر مختلف اسٹیٹس نے اس میں اپنے سسٹم کے مطابق یا اپنے جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہے اس کے مطابق اس میں تھوڑی بہت چینجز جو ہے وہ کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنیادی چیز اس میں یہی ہے کہ سسٹم جو ہے وہ یو کے سے لیا گیا ہے۔ اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ہم دیکھیں تو پاکستان کا پیٹرن جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اینڈ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہوتی ہے۔ تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہمیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ دیتا ہے، اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 2 ہیڈز ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے اور دوسرا ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے۔ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو ہم پریزیڈنٹ کہتے ہیں، اور جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کو اختیارات جو ہے وہ دیے گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہر اختیار کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ اختیار یوز کرے گا ود دا اپروول اور ود دا کنسلٹیشن اور یو کین سے ود دا پرمیشن آف دا پرائم منسٹر۔ یعنی کانسٹیٹیوشن میں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لکھی گئی ہوتی ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پریزیڈنٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ایک نومینل یا ٹیٹولر ہیڈ جو ہے وہ ہوتا ہے، برائے نام جس کو ہم کہتے ہیں وہ سربراہ ہوتا ہے۔ جو ایکچوئل سربراہ ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، جس کو ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ اس کے پاس تمام اختیارات، کانسٹیٹیوشن میں تمام اختیارات جو پریزیڈنٹ کے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ایکسرسائز کرتا ہے پرائم منسٹر۔ تو اسی طرح سے دو ہیڈز ہوتے ہیں، ون از ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو از دا نامینل ہیڈ، اینڈ دا ادر ون از دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہو از ایکچوئل ہیڈ، جو گورنمنٹ کو رن کرتا ہے۔ پھر سیکنڈ جو فیچر اس فارم آف گورنمنٹ کا ہوتا ہے دیٹ از دا کلوز کولیبوریشن بٹوین دا legislature and the executive. One thing you must remember that in this form of government, legislature is known as the parliament. چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اسی لیے لیجسلیچر کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کلوز کولیبوریشن ہوتا ہے بٹوین دا لیجسلیچر اینڈ دی ایگزیکٹو، یعنی ممبرس آف دا ایگزیکٹو یا جس کو ہم کیبنٹ کہتے ہیں، پولیٹیکل ایگزیکٹو جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ممبرس جو ہے وہ لیجسلیچر کے یا پارلیمنٹ کے ممبرس بھی ہوتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کابینہ بنائی جاتی ہے تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں یہ کمپلسری ہے، دا پرائم منسٹر از باؤنڈ ٹو سلیکٹ ہز منسٹرز فرام دا پارلیمنٹ۔ اس میں میجورٹی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی لوور چیمبر سے لیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پر اس کو نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے۔ میجورٹی جو ہے وہ لوور چیمبر سے لیے جاتے ہیں، جس کے بارے میں نے اگر آپ میرے لاسٹ ویڈیوز دیکھیں تو میں نے آپ کو لیجسلیچر کے آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا تھا۔ تو زیادہ تعداد جو ہے وہ لوور ہاؤس سے لی جاتی ہے اور کم تعداد جو ہے وہ اپر ہاؤس سے لی جاتی ہے۔
بیکاز لوور ہاؤس جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے ڈائریکٹ ریپرزینٹیو آف دا پیپل پہ، تو اس لیے ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو دونوں کے اندر جو ہے یعنی ایک جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ووٹ کرتے ہیں ایک ایم این اے کو، اور اگر وہ جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے وہ پارٹی اگر جیت جاتی ہے تو پھر پرائم منسٹر اس پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ گورنمنٹ بناتا ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا کیبنٹ جو بناتا ہے وہ اس میں سے وہ سلیکٹ کرتا ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اور پارلیمنٹ سے ہی ان کو سلیکٹ کرتا ہے. تو اسی طرح سے ایک ایم این اے کو جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں، جب آپ اس کو الیکٹ کرتے ہیں ایک ایم این اے کو، تو وہ ایم این اے جو ہے وہ آگے جا کر آپ کا منسٹر بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے کلوز کولیبوریشن ہو گیا کہ ممبرس آف دا ایگزیکٹو اور دا پولیٹیکل کیبنٹ ایگزیکٹو اور آلسو ممبرس آف دا لیجسلیچر، وہ باقاعدہ لیجسلیچر یا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں جس ہاؤس سے بھی ہو، چاہے وہ لوور ہاؤس سے ہو چاہے وہ اپر ہاؤس سے ہو، دونوں میں سے جس ہاؤس سے بھی ہو وہ باقاعدہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اپنے اس ہاؤس میں، بیکاز وہ بیسیکلی وہاں کے ممبرس ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ وہ تمام قسم کے ڈسکشن میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی میجورٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کرتے ہیں میجورٹی کی بیسس پہ، تو وہیں پہ میجورٹی کی بنیاد پہ وہ اپنے بلز جو ہے وہ پاس بھی کروا لیتے ہیں، لا میکنگ بھی وہاں پہ کرتے ہیں. تو دیر از کلوز کولیبوریشن، اور اس کلوز کولیبوریشن کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ایکچولی اکاؤنٹیبل فارم آف گورنمنٹ اور رسپانسبل فارم آف گورنمنٹ. اس کلوز کولیبوریشن کی وجہ سے بٹوین دا کلوز کولیبوریشن آف دا پارلیمنٹ اینڈ دا ایگزیکٹو اور دا کیبنٹ، اسی کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رسپانسبل فارم آف گورنمنٹ ہے، اور چونکہ اس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے، یعنی سارے منسٹر جو ہے وہ اپنے اپنے ہاؤسز میں، لوور ہاؤس کے ہو یا اپر ہاؤس کے ہو، وہاں پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپوزیشن کے سامنے رسپانسبل ہوتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کو مختلف طریقوں سے اپنے سامنے اکاؤنٹیبل جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اسی لیے اس میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کولیبوریشن ہے یہی، اور اس کی جو ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے، یہی وجہ بنتی ہے ڈیزولوشن آف دا گورنمنٹ بیفور دا ایکسپائری آف اٹس ٹینیور. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ ہے اس کا ٹینیور 5 ایئرس ہوتا ہے. کئی پہ ہو سکتا ہے کئی اسٹیٹس نے اس میں تبدیلیاں بھی کی ہو، لیکن یہ ہے کہ جب ہم مدر پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، یو کے کی بات کرتے ہیں، تو یو کے میں بھی ٹینیور جو ہے دیٹ از 5 ایئرس. تو 5 ایئرس سے پہلے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزولو ہو سکتی ہے، اور کیوں ڈیزولو ہو سکتی ہے؟ دیٹ از بیکاز آف دا ڈائریکٹ responsibility of the cabinet members before the legislature, before the parliament. تو اس بنیاد پر ہمیں کہتے ہیں کہ دونوں جو برانچز آف گورنمنٹ ہوتے ہیں، لیجسلیچر اور ایگزیکٹو، دونوں کے درمیان کلوز کولیبوریشن ہوتی ہے، دونوں جو ہے وہ آلموسٹ اکٹھے کام کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی کی وجہ سے اٹ کین بی ڈیزالوڈ بیفور دا ایکسپائری آف اٹس ٹینور. اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا یہ ایک کریکٹرسٹک ہے کہ اس میں آل دا ٹائم پولیٹیکل پارٹیز آر ایکٹیو. کیوں ایکٹیو ہوتے ہیں؟ کہ کسی بھی وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزولو ہو سکتی ہے، اور جب گورنمنٹ ڈیزولو ہو تو پھر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، یا سم ٹائم ان ہاؤس چینجز جو ہے وہ لائی جاتی ہے. ان ہاؤس چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو پرائم منسٹر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، یا اور پولیٹیکل پارٹیز اگر اپنی میجورٹی شو کر لیتے ہیں تو وہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وقت سے پہلے چونکہ حکومتیں ڈیزولو ہو سکتی ہے، اس لیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم عوام کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں، عوام کے سامنے جو ہے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ کہے کہ 5 سال کے لیے ہم الیکٹ ہوئے ہیں اور اب ہم عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ جو ہے وہ نہیں رکھیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں آل ٹائم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چلتی رہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کیبنٹ کا سربراہ ہوتا ہے یا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کیبنٹ کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اور وہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے
چونکہ وہ نیشنل اسمبلی سے یا لوور ہاؤس سے بلانگ کرتا ہے، اسی لیے وہ اس ہاؤس کا ہیڈ بھی ہوتا ہے، ہیڈ آف دا اسمبلی بھی ہوتا ہے. یعنی ہمارے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں کو ہم نے ایم این اے بنایا ہوا ہے وہ اگر میجورٹی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو اس میں سے جو کیپیبل پرسنز ہوتے ہیں یا جن کی پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اپنے پارٹی ان پاور کی کے ساتھ، تو وہ وہاں پہ منسٹر جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو وہاں پہ کابینہ میں بھی کام کرتے ہیں، ایز اے منسٹر بھی کام کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ جس ہاؤس کے بھی رکن ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بھی پارٹیسپیشن جو ہے وہ مکمل طور پہ کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ وقت سے پہلے ڈیزولو ہونے والی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہاں پہ دو ٹائپ آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے، انڈیویجول رسپانسبلٹی آف دی منسٹرز اینڈ کلیکٹیو رسپانسبلٹی. انڈیویجول رسپانسبلٹی مینس کہ کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے رسپانسبل ہوتا ہے، اس سے جو بھی کوشچن کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے ریٹن ہو یا ان ریٹن ہو، تو اس سے جو بھی کوشچن اس کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے وہ اس کا آنسریبل ہوتا ہے. لیکن ایک منسٹر کی انکیپیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ پوری کابینہ جو ہے وہ فیل ہو سکتی ہے. اسی لیے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے وہ ان کی بنتی ہے. یعنی ایک منسٹر جو ہے اس کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے پوری کابینہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور پوری کابینہ جو ہے وہ رسپانسبل ٹھہرتی ہے، بیکاز ایک کی فیلئر جو ہے وہ پوری کابینہ کی فیلئر کنسیڈر کی جاتی ہے. پریکٹیکل جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں، لیکن تھیوریٹیکل اگر ہم بات کریں تو تھیوریٹیکل جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی فیلئر جو ہے وہ پوری کابینہ کی فیلئر کنسیڈر کی جاتی ہے. یہاں پہ چونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو کابینہ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس لیے پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ جو اپنے لیے وزراء کی سلیکشن کرتا ہے فرام دا پارلیمنٹ، تو ان کو وہ ڈپارٹمنٹس بھی الاٹ کرتا ہے، ڈفرینٹ منسٹریز ان کو الاٹ کرتا ہے، اور اسی طرح سے ان کو مختلف یعنی ان کے منسٹر ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ چینج بھی کر سکتا ہے. تو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کابینہ کا بھی لیڈر ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ ہاؤس آف جو لوور چیمبر ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس نیشنل اسمبلی ہے تو ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ کابینہ کو بھی سپروائز کرتا ہے، وہ کابینہ کی میٹنگز کو بھی ہیڈ کرتا ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہی از لیڈر آف دا میجورٹی پارٹی، تو اس حساب سے وہ نیشنل اسمبلی میں لیڈر بھی ہے. اور اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہی از دا ماؤتھ پیس آف دا پیپل، بیکاز میجورٹی لوگوں نے ان کو ووٹ کیا ہوتا ہے، اسی لیے وہ میجورٹی کا ماؤتھ پیس جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی عوام کو ریپرزینٹ جو ہے وہ پراپرلی کرتا ہے بیکاز آف ہز میجورٹی. اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس میں ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک کا مطلب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کی فیلئر سب کی فیلئر کنسیڈر کی جاتی ہے، اسی لیے سارے اکٹھے مل کر گورنمنٹ کو اٹھاتے ہیں، گورنمنٹ کو چلاتے ہیں، تاکہ کسی طرح سے اپوزیشن کو ان کے اوپر اعتراض کرنے کا ٹائم جو ہے وہ کم از کم ملے، اور ان کو وقت سے پہلے ڈیزولو نہ ہونا پڑے، بیکاز اس میں ان کی انڈیویجول انٹرسٹ بھی ہوتی ہے. ہر جو بندہ الیکٹ ہو کر جاتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا ٹینور جو ہے وہ کمپلیٹ کرے، کہ بار بار جنرل الیکشن پہ وہ جو پیسہ لگاتا ہے تو پتہ نہیں وہ اگلی دفعہ الیکٹ ہو کر آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جس پارٹی جو میجورٹی پارٹی ہے جس کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ لائل رہے. اسی طرح سے ایز اے منسٹر بھی اس کی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے. تو یہاں پہ ٹیم ورک جو ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے. تو کریکٹرسٹکس میں اگر ہم اس میں دیکھیں تو دیر آر ٹو ہیڈس، ون از ہیڈ آف دی اسٹیٹ اینڈ دا ادر ون از ہیڈ آف دا گورنمنٹ. پھر اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کلوز کولیبوریشن ہے بٹوین دا لیجسلیچر اینڈ دی ایگزیکٹو. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو پرائم منسٹر ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، وہ لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہوتا ہے اور وہ لیڈر آف دا ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے. پھر یہاں پہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے، اور اسی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی کی وجہ سے جو ہے اس کے فیلئر کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ
وقت سے پہلے ڈیزالو بھی ہو سکتی ہے. یعنی ٹینور اگر اس کا فکس بھی ہو تو سرکمسٹانسز اگر کریٹ ہو جائے انفیوریبل تو گورنمنٹ جو ہے وہ وقت سے پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے. اسی لیے ٹیم اسپرٹ جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس کا جو کمپیریٹو سسٹم ہے دیٹ از پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ایک ہیڈ ہوتا ہے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہوتا ہے اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی ہوتا ہے. اب اس کو الیکٹ کیا، یعنی جب پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح سے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ہم نے کہا کہ مدر پارلیمنٹ جو ہے وہ یو کے کا ہے، تو یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں تو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہم امریکہ سے لیتے ہیں. پھر چینجز جو ہے وہ اس میں اسٹیٹ جو ہے وہ لاتے رہتے ہیں، لیکن بیسک اسپرٹ جو ہے وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا امریکہ سے لیا جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سم ویئر پریزیڈنٹ جو ہے اس کو ڈائریکٹلی الیکٹ کیا جاتا ہے، سم ویئر ہی از الیکٹڈ تھرو الیکٹرل کالج. جب ہم آگے سسٹم پڑھیں گے تو پھر ہم الیکٹرل کالج کو پڑھیں گے کہ الیکٹرل کالج جو ہے وہ کیا ہے. یعنی ایک اور ادارہ ہوتا ہے بٹوین دا پیپل اینڈ دا پریزیڈنٹ، جو ان کے درمیان کام کرتا ہے اور جو پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتا ہے. اور سم ویئر پریزیڈنٹ وہاں پہ ڈائریکٹلی الیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، کوئی الیکٹرل کالج جو ہے وہ وہاں پہ کام نہیں کرتا. تو یہاں پہ ایک ہی جو بندہ منتخب ہو کر آتا ہے از دا پریزیڈنٹ، تو اس کے پاس دونوں قسم کے پاور ہوتے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے بھی اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے بھی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاور کانسٹیٹیوشن میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو دیے گئے ہوتے ہیں، ایکچولی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ چونکہ کمبائن ہوتا ہے، ایک ہی پرسنالٹی کے اندر یہ پاورز کمبائن ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایکچوئل پاور جو ہے وہ یوز کرتا ہے. یعنی کوئی اس میں ٹیٹولر ہیڈ یا اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ہیڈ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بھی ہوتا ہے اور وہ ایکچوئل ہیڈ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینور جو ہے وہ اس فارم آف گورنمنٹ کا 4 ایئرس ہوتا ہے. اب جہاں پہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو بنیادی اس کا فیچر ہے دیٹ از دا سپریشن آف پاور. سپریشن آف پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لیجسلیچر ہوتا ہے یا ایگزیکٹو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں کام کرتے ہیں. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ دونوں جو ہے وہ ان کے جو پاور ہوتے ہیں وہ کمبائن ہوتے ہیں، وہ لیجسلیچر کے پاور بھی یعنی لا میکنگ میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں اور وہ کابینہ کے بھی رکن ہوتے ہیں، اپنی ڈپارٹمنٹس کو بھی چلاتے ہیں. لیکن یہاں پہ سپریشن آف پاور ہے. یہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہے ہی از ناٹ دا ممبر آف دا لیجسلیچر. میجورٹی جو ممالک ہے جہاں پہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو چونکہ یو ایس کے جو ہے وہ مدر سسٹم ہے یہ، تو ہم وہاں کے ایگزامپل لیتے ہیں کہ وہاں کے لیجسلیچر کو کانگریس کہا جاتا ہے. جس طرح سے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں لیجسلیچر کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں پہ لیجسلیچر کو کانگریس کہا جاتا ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو کے رکن ہوتے ہیں یعنی جو منسٹرز ہوتے ہیں اور جو ممبرس ہوتے ہیں کانگریس کے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی جو پریزیڈنٹ اپنے کابینہ کے اراکین لیتا ہے وہ اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کانگریس سے نہ ہو، یعنی کانگریس سے باہر ہو. اسی لیے ان کو منسٹرز کے ساتھ ساتھ سیکٹریز بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سیکٹری آف اسٹیٹ، جب ہم یو ایس کے فارن منسٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سیکٹری آف اسٹیٹ. تو یہاں پر جو ہے وہ سیکٹریز کہلائے جاتے ہیں. یہ جو منسٹرز ہوتے ہیں یا جو سیکٹریز ہوتے ہیں کابینہ کے جو رکن ہوتے ہیں وہ ایکچولی پریزیڈنٹ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کو کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ سے منتخب کر سکتا ہے ایکسیپٹ کانگریس. کانگریس کے رکن نہیں ہوں گے، باقی
کسی کے ادارے کے بھی ہو سکتے ہیں یا کسی بھی جگہ سے جو ہے ملک کے اندر سے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے لیے لوگوں کا انتخاب کر کے اپنی کابینہ کو فارم کر سکتا ہے. چونکہ یہاں پر پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود لیجسلیچر کا رکن نہیں ہوتا، جس طرح سے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن ہوتا ہے، وہ الیکٹ ہو کر آتا ہے باقاعدہ لوگوں سے، اور پارلیمنٹری سسٹم میں وہ وہاں پہ پہلے جو ہے وہ لوور ہاؤس کا رکن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے اپنی میجورٹی شو کر کے. لیکن یہاں پہ جو چیز ہے یہاں پہ یہ ہے کہ جو کابینہ کے اراکین ہیں they cannot sit and cannot participate in law making. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن چلانا ہے. ڈے ٹو ڈے جو ڈیلی ایڈمنسٹریشنز ہوتے ہیں یا مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو ایڈمنسٹریشن ہوتے ہیں وہ یہ چلاتے ہیں. اب اگر اس لیول پہ ہم کمپیریزن کریں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے کیبنٹ کا اور پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے کیبنٹ کا، تو جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا کیبنٹ ہوتا ہے وہاں پہ یہ کمپلسری ہے کہ منسٹرز جو ہے دے شوڈ بی فرام آئدر چیمبر، یا تو لوور چیمبر سے ہو یا پھر سینٹ سے ہو. لیکن پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں یہ کمپلسری ہے کہ یہ کہیں سے بھی تعلق رکھے، ملک کے اندر کہیں سے بھی تعلق رکھے، بٹ دے شوڈ ناٹ بی دا ممبر آف دی کانگریس، رائٹ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ جو ممبرس ہوتے ہیں، چونکہ کابینہ کے جو اراکین ہوتے ہیں دے آر ناٹ ممبرس آف دی کانگریس، سو دے آر ناٹ ڈائریکٹلی رسپانسبل بیفور دا چیمبرس. جو کانگریس ہوتا ہے اس کے سامنے یہ ڈائریکٹلی رسپانسبل نہیں ہوتے بیکاز دے آر ناٹ ممبر آف دیٹ چیمبر. تو ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ دیر آر سم ادر ویز جس کی بنیاد پر ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ انشور کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح سے ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، ڈائریکٹ رسپانسبلٹی جس طرح سے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں. پھر چونکہ یہاں پر ڈائریکٹ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، سپریشن آف پاور ہے، جو لیجسلیچر ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں لا میکنگ کرتے ہیں، جو ایگزیکٹو ہے وہ لا ایگزیکیوشن کرتے ہیں. تو اس میں اس سپریشن آف پاور کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ڈیزولوشن آف گورنمنٹ بیفور دی ایکسپائری آف اٹس فکسڈ ٹینیور از ناٹ پاسبل. یعنی اس کے لیے پھر بہت بڑا طریقہ کار جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر کو اپنے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، بیکاز بیفور ٹیکنگ دا آفس آف دا پرائم منسٹر، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے جو پرائم منسٹر سلیکٹ ہوتا ہے، وہ اوتھ لیتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اپنے اوتھ میں پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ اپنی آفس کا اوتھ جو ہے وہ لیتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں کہ یہاں پہ سپریشن آف پاور ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ منسٹرز وہاں پہ نہیں بیٹھتے اور وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل نہیں ہوتے، اسی لیے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ وقت سے پہلے نہیں ہٹائی جا سکتی. لیکن پرائم منسٹر کو جب ہٹایا جاتا ہے تو اس کو ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے. لیکن یہاں پہ جب پریزیڈنٹ کو ہم ہٹاتے ہیں تو اس کو ہٹانے کا طریقہ کار جو ہے وہ امپیچمنٹ اس کو کہا جاتا ہے، جو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ مطلب ایک پروسیجر ہوتا ہے. اسی لیے یوزولی پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں ڈیسولوشن آف گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. پھر اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پہ سپریشن آف پاور ہوتی ہے لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ لیجسلیچر میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، یا جو لیجسلیچر ہوتا ہے کانگریس ہوتا ہے اس کا کوئی کردار جو ہے وہ گورنمنٹ میں نہیں ہوتا. بیکاز اگر یہ اسٹرکٹلی ڈیمارکیشن آف پاور ہو کہ ایک اسٹرکٹلی لا بنائے اور دوسرا جو ہے وہ اسٹرکٹلی اس کو امپلیمنٹ کرے اور دونوں کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر تو ڈیفینیٹلی سسٹم کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے سسٹم کو چلانے کے لیے دیر از اندر پرنسپل اینڈ دیٹ از دا سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز. تو چیکس اینڈ بیلنسز کے ذریعے سے جو ہے وہ پھر اس سسٹم کو کامیابی سے چلایا جاتا ہے کہ مختلف طریقوں سے جو یہ منسٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس چونکہ وسیع اختیارات ہوتے ہیں اسی لیے ان کو چیک کیا جاتا ہے
اس کے علاوہ پارلیمنٹ جو ہے یعنی وہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو مختلف طریقوں سے چیک کرتا ہے، اور کابینہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کانگریس کے سامنے اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ شو کرتے ہیں یا لا میکنگ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سسٹم جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو سسٹم میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے دونوں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی اس کا جو پریکٹیکل، یہ تو تھیوری ہے، جو پریکٹیکل سسٹم اس کا ہے تو ایک کا یو کے ہے جس میں جو ہمارے کورس میں شامل ہوتا ہے اور ہم اس کو پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، اور دوسرے کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کا یو کے ہے، اور جو پریزیڈنشل سسٹم ہے اس کا جو پریکٹیکل شیپ ہے وہ امریکہ ہے۔ تو جب ہم انشاءاللہ یہ دونوں سسٹم پڑھیں گے تو پھر آگے جا کر اس کو آپ پریکٹیکلی سمجھ جائیں گے۔ ایٹ دس اسٹیج چونکہ یہ ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے یہ تھیوری اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ جو سیٹس آف گورنمنٹ میں نے آپ کو بتائے تو اس میں ایک جو شروع ہم نے کیا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ اینڈ یونٹری فارم آف گورنمنٹ، کہ اسٹیٹ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں کرتا ہے یا یونٹری طرز پہ کرتا ہے۔ سیکنڈ پھر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کس طرح سے فارم ہوگی، تھرو جنرل الیکشنز ہوگی یا سلیکشن ہوگی، اور تھرڈ پھر آخری ہمارا سٹیج تھا کہ گورنمنٹ فنکشن کس طرح سے کرے گی، پارلیمنٹری پروسیجر کے تحت کرے گی یا پریزیڈنشل پروسیجر کے تحت جو ہے وہ کرے گی۔ تو میں نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی کہ ان تینوں سیٹس کو آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں، اور یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ یہ تینوں سیٹس جو ہے یہ الگ الگ جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھاؤں کہ جس طرح ہم نے کہتے ہیں کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، تو اس کا جو اپوزٹ سسٹم ہے دیٹ از یونٹری فارم آف گورنمنٹ۔ پھر سیکنڈ سیٹ جو ہے اس کو ہم لیتے ہیں ڈیموکریسی، تو اس کا جو اپوزٹ سسٹم ہے دیٹ از ڈکٹیٹرشپ۔ پھر نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، اور اس کا جو اپوزٹ سسٹم ہے دیٹ از پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو آپ یہ دیکھیں تو جس میں یہ میں نے ورسز لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ۔ اب پاکستان کی اگر ہم مثال لے لیں تو پاکستان میں دیر از جو پہلا سیٹ ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، سیکنڈ سیٹ میں یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، یعنی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تھرو الیکشنز آتی ہے، اور تھرڈ اس پہ ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ یو کے کی اگر ہم مثال لے لیں تو یو کے میں دیر از یونٹری فارم آف گورنمنٹ، یونائٹیڈ کنگڈم میں ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ باقاعدہ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے سے آتی ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ پارلیمنٹری ہے، یعنی پریزیڈنشل سسٹم وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ پارلیمنٹری ہے۔ یو ایس کے مثال اگر ہم لے لیں تو ان یو ایس دیر از فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، ظاہر ڈیموکریسی ہے، جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ تو یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کو ہم کمپیریٹیو سسٹم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کمپیریٹیو سسٹمز ہے، اور ہر سسٹم کے سیٹ میں دو سسٹمز ہے، جس میں سے ہر ملک میں کوئی ایک سسٹم جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے، پہلے سیٹ میں سے کوئی ایک، دوسرے میں سے کوئی ایک، اور تیسرے میں سے کوئی ایک، رائٹ۔ اور یہ سارا جو سسٹم کا طریقہ ہوتا ہے یہ کسی بھی ملک کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہی یہ طریقہ کار جو ہے یہ دیے گئے ہوتے ہیں۔ سو اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ ساورنٹی کے اوپر ہوگا، جو کہ ایک بڑا بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ تو نیکسٹ پہ پھر ہم انشاءاللہ ساورنٹی کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔